بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AF اردو سٹوریز کے دیکھنے والوں السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تسلیم بہت چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی، اخلاق ایسا کہ پہلی گفتگو میں ہی دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی، اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ کر ہی جیتی تھی، اور ابا محمد عارف گھر میں لائی گی ہر چیز پہلے تسلیم کے سامنے رکھتے تھے۔ اور بھائی، ان کی تو جان تھی تسلیم میں۔ بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں۔ وہاں تسلیم نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ وہ ایک مکمل اور خوشحال گھرانہ تھا۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی میں سب کا لاڈلا ہوتا ہے۔ بلال تسلیم کی کالونی کا تھا۔ تسلیم جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا، مگر عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال بلال کا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے۔ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن تسلیم کالج کے لیے نکلی، راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی، مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز بلال کو راستے میں کھڑا دیکھتی اور نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے تسلیم کا ہاتھ پکڑا۔ تسلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی تھی۔ تسلیم نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بے حد کوشش کی، مگر بلال کی آنکھوں میں پیار تھا۔ اس نے اسے ایک بار بات کرنے کا کہہ کر نمبر پکڑایا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور کیسے آتی آسانی سے۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ تسلیم کو روز اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تسلیم کا دل بے چین ہو گیا تھا بلال میں، جو وہ اس کی طرف کھنچ رہی تھی، اس کی فکر کر رہی تھی۔ ایسی کشش جو بلال کے نظر نہ آنے پر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ہونا کیا تھا؟ محبت کے نامعلوم جذبات نے تسلیم کو اپنے رنگ دکھا ہی دیے۔ تیسری رات تسلیم نے بلال کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ہیلو کی آواز نے تسلیم کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ چپ تھی۔ ایک بار ہیلو نے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں تھے 2 دن سے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ میں نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ بنا پوچھے جان گیا تھا کہ سوال کرنے والی کون ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال نے کال کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دن گزرتے گئے، محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ بلال ہر طرح سے اپنی محبت کی سچائی اس پر کھول چکا تھا۔ کوئی ایسا تہوار نہ ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو تحفہ نہ دیتے۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن تسلیم کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی ہو۔ سمرین اور عارف سمیت اس کے 3 بھائی پریشان تھے۔ لڑکی رات بنا بتائے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، مگر تسلیم کی کوئی خبر نہ تھی۔ 2 دن بعد عارف کو کال آئی کہ فلاں ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ۔ جب ہوٹل پہنچے تو تسلیم کو بری حالت میں دیکھا تو جیسے کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تسلیم شدید زخمی تھی، جسمانی اذیت کا شکار۔ جگہ جگہ سگریٹ کے کش لگے ہوئے تھے۔ وہ تسلیم کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تسلیم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس روز بلال نے تسلیم کو کال کر کے ملنے کا کہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بلال نے اسے منا لیا تھا۔ بلال اسے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس کے 12 دوست موجود تھے۔ تسلیم محبت کے پردے کے پیچھے بلال سمیت 13 لڑکوں کی ہوس کا نشانہ بنی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہ تھی کہ بلال اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، مگر شیطانوں میں انسانیت کہاں پائی جاتی ہے۔
پورے 2 دن اس پر ظلم کرنے کے بعد بلال نے اس کے گھر فون کر دیا۔ جب محمد عارف نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ میں زمین کے 2 ٹکڑے کر کے اس میں سما جاؤں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی زیادتی کا شکار ہوئی ہو۔ 1 ہفتہ اسپتال میں گزر گیا۔ تسلیم کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ عارف نے اپنی بیوی، بیٹی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور چپ چاپ زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا۔ تسلیم کو کہا کہ تم یہ پی لو یا میں خود پی لوں گا۔ تسلیم کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ماں باپ کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ عارف نے بیوی سے کہا، اگر تم نے اسے روکا تو میں خود مر جاؤں گا۔ سب مجبور تھے۔ تسلیم ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر پی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری خوشیاں، لاڈ پیار، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ ایک ہنستا ہنستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا تھا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ تسلیم کے بھائی اور باپ آج بھی تسلیم کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ غلطی تمہاری تھی اور کچھ غلطی ہماری تھی۔ تسلیم کی ماں کو اس کی موت کا غم لگ گیا اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد اس کی ماں مر گئی۔